بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسیب بھٹی۔ آج وقفے کے بعد ولاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ہیلتھ ایشو تھے جس کی وجہ سے 2-3 روز میں ولاگ نہیں کر سکا، لیکن اس وقت ملک کے جو افق کے اوپر ہے، پولیٹیکل افق کے اوپر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں۔ خصوصاً آج کے دن صدر پاکستان کی جانب سے نئے چیف جسٹس آف پاکستان، جن کا 30واں نمبر ہے اور تیسرے نمبر کے سینئر ترین جج ہیں، انہیں چیف جسٹس پاکستان بنانے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے صدر کی منظوری کے بعد۔ اور اس کے علاوہ آج ایک اور عام خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس کے اندر ضمانت منظور ہو گئی ہے، لیکن چاہیے قسمت کہ ان کو رہائی نہیں مل سکے گی، کیونکہ آئندہ اگر کسی اور کیس کے اندر وہ ہیں تو ٹھیک، ادروائز ان کی کل روپکار کے اوپر دستخط ہونے کے بعد انہیں رہائی ملنے کے امکان ہیں۔ چلتے ہیں، جو پہلی خبر ہے، جو نئی چیف جسٹس پاکستان ہے جسٹس یحییٰ آفریدی، وہ 26 اکتوبر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور اس وقت وہ سپریم کورٹ کے اندر تیسرے نمبر کے سینئر جج ہیں۔ پہلے نمبر پر جسٹس منصور علی شاہ سینئر پوزین ہیں، ان کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں 12 ممبران تھے، جس میں سے 8 ممبران نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ انہوں نے ان کو چیف جسٹس پاکستان بنانے کی سفارش کی، جبکہ جو JUI کے کامران مرتضیٰ ہیں، جو سپریم کورٹ کے پریکٹسنگ لائر بھی ہیں، انہوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کا جو سفارش تھی وہ جسٹس منصور علی شاہ کے لیے تھی۔ جبکہ PTI کے جو 3 ممبران ہیں وہ اس کمیٹی کے اندر ہونے کے باوجود انہوں نے کمیٹی کے اجلاس کے اندر شرکت نہیں کی، جس کی وجہ سے یونینیمسلی 8 ممبران نے ان کے لیے سفارش کی تھی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اس سے پہلے بھی 2-3 کیسز مشہور ہیں، جس میں جنرل مشرف کے خلاف ایک تو وہ پٹیشنر تھے، اس کے علاوہ جب ان کے جو ایک عدالت بنائی گئی تھی جو اس کیس کو سن رہی تھی، اس کے اندر یہ سینئر جج بھی تھے، بعض انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا اور انہیں جب یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے وہاں سے ایلویٹ کیا گیا سپریم کورٹ نے۔ یہ سپریم کورٹ میں جو ہے اس سے پہلے یہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطر من اللہ کے ساتھ ایک ہی چیمبر فیلو ہیں۔ یہ تینوں کارپوریٹ لائر ہیں اور کارپوریٹ کے حوالے سے ان کا کافی تجربہ ہے، کافی خاموش طبع جج ہیں، بہت کم سوالات کرتے ہیں لیکن بڑے جینوئن سوالات ان کے ہوتے ہیں۔ جب یہ کورٹ کی پروسیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے جو سنا ہے، ہمیں جو تجربہ ہے ان کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بہت سے کیسوں کے اندر انہوں نے اپنا ایک الگ سے موقف دیا، خصوصاً قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں بھی، اور انہوں نے لکھا کہ کسی بھی جج کو اس طرح اوپن کورٹ میں نہیں آنا چاہیے، اور خصوصاً وہ اپنی جو اہلیہ کے حوالے سے انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ جج کو یہ زیب نہیں دیتا، ان کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی ان کا کیس موجود ہے، اور ابھی حال ہی میں جو خصوصی نشستیں تھیں جو PTI کو دی گئی تھی 8 ججز کی جانب سے، اس میں بھی ان کا ایک الگ سے نوٹ ہے، جس نوٹ کے اندر انہوں نے اپنی رائے جو ہے وہ دی ہے، اور ہمیشہ ان کی جو رائے ہوتی ہے کسی بھی فیصلے کے اندر باقی ججز کی ایک تو مخالفت میں ہوتی ہے، دوسرے حق میں ہوتی ہے، ان کی ایک الگ طرح کی رائے ہوتی ہے ہمیشہ، جس کی کافی قدر کی جاتی ہے۔ دونوں کے لیے وہ شاید کسی دونوں پارٹیوں کو قابل قبول بھی ہوتی ہے اور دونوں پارٹیوں کو قبول نہیں بھی ہوتی، اس طرح کی ان کی رائے ہوتی ہے۔ باقی کافی پڑھے لکھے جج ہیں اور انہوں نے یہ کلاس فیلوز بھی ہیں اور مختلف جگہ کے اوپر چیمبر فیلو بھی ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کیا ان کا موقف ہے یہ تو ابھی بعد میں آئے گا، لیکن آج ایک کیس کے اندر دوبارہ سپریم کورٹ کے ججز نے ایک کیس تھا جس کے اندر آئینی معاملہ تھا جو بھرتیوں کے حوالے سے تھا، ملازمین کو فارغ کیا گیا تھا، اس کے اندر آئین کی کوئی شک انوالو تھی، جس کی وجہ سے عدالت نے جو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا
اس نے وہ کیس اٹارنی جنرل کو بھجوا دیا، حکومت کو یعنی بھجوا دیا کہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ آئینی عدالت اس کو دیکھے گی یا پھر کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ چیز آفس کو بھجوا دی ہے۔ اس طرح کے مسائل جو ہے آ رہے ہیں جب تک کہ ان سارے معاملات کو جو 26ویں آئینی ترمیم ہونے کے بعد جو خصوصاً جو عدلیہ کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ابھی نامکمل ہیں۔ شاید اس کے لیے موجودہ رجیم کو دوبارہ ایک نئی آئینی ترمیم لانی پڑے جس کے اندر مزید چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ سکیں۔ دوسری خبر تھی بشرا بی بی کے حوالے سے۔ بشرا بی بی کی ضمانت تو ہو گئی ہے 10 لاکھ کے مچلقوں کے اوپر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ ضمانت لی ہے، اور لیکن ان کی ضمانت ہونے کے باوجود ان کی رہائی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی، چونکہ روکار جو جاری کرنی تھی وہ ٹرائل جج نے جاری کرنی تھی، یا پھر اس کے علاوہ ایف آئی اے کے جو دیگر ججز ہیں جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر دستخط کر سکتے تھے، یا ڈیوٹی جج جو تھے وہ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن آج ایسا ہوا کہ جو جج صاحب تھے متعلقہ وہ کسی جنازے کے اوپر چلے گئے، باقی کچھ ججز جو چھٹی چلے گئے، اور اس لیے آج ان کی روکار کے اوپر دستخط نہیں ہو سکے۔ تاحال ان کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر، ان کا یہ کہنا تھا کہ فی الوقت تو بشرا بی بی کے خلاف اور کوئی کیس نہیں ہے اس وقت تک جب یہ ضمانت ہوئی تھی، لیکن اگر کوئی کیس ہوا تو پھر اڈیالہ میں رہیں گی، اگر کیس نہ ہوا تو پھر شاید ہو سکتا ہے کل ممکن ہے کہ ان کو ضمانت مل جائے اور وہ گھر چلے جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔